بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ سورہ الممتحنہ کی آیت ہے۔ ایک آیت کے اندر کس طریقے سے ایک کتنا بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کا ایک قول نقل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے اے مسلمانوں، ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی پوری قوم سے کہہ دیا کہ قوم کے لوگوں سنو، کہ جس جس کی تم اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہو، یعنی جو جو بھی تمہارے داتا دستگیر مشکل کشا جتروا کی ایک فوج تیار کی ہوئی ہے، اور جن جن کی باتیں مانتے ہو اللہ کی بات کے مقابلے میں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی بات کر رہے تھے نا، تو اللہ کی بات کے مقابلے میں جن جن کی باتیں مانتے ہو، پیروں کی، اپنے سرداروں کی، لیڈروں کی، بادشاہ کی، جس کی بھی بات مانتے ہو اللہ کے علاوہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم بالکل ان ساری باتوں کے انکاری ہیں، بالکل ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بیزار ہیں تمہارے شرک سے، تمہارے داتاؤں دستگیروں مشکل کشاؤں حاجت رواؤں، تمہارے بڑے بڑے یہ جو بھی تم نے مزار اور یہ سورج چاند ستاروں کی بھی کرتے ہو بیچ میں، جس جس کی بھی کرتے ہو بندگی اللہ کے علاوہ، ہم بالکل اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اب اسی عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بہت بڑی دشمنی پیدا ہو گئی ہے، ہم بالکل انکاری ہیں تمہارے، بالکل نہیں مانتے، اور بالکل تم کوشش کر دیکھو، ہم بال برابر تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب دشمنی پڑ گئی ہے، جنگ ہے، اعلان ہو گیا، اعلان جنگ ہو گیا گویا، حتیٰ تو منو باللہ وعدہ۔ اور یہ کوئی ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی زر زمین کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے ایمان کا، یہ توحید کا عقیدے کا مسئلہ ہے۔ حتیٰ تو منو باللہ وعدہ، حتیٰ کہ یعنی اس وقت تک یہ دشمنی قائم رہے گی جب تک تم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو، توحید اختیار نہیں کرتے ہو، شرک نہیں چھوڑتے ہو۔ اگر تم ایمان لے آؤ، توحید کو اختیار کرو، رد شرک کرو، اور شرک پھیلانے والے طاغوتوں کا بھی انکار کر دو، ان ظالموں کو اپنا لیڈر اور امام ماننے کی بجائے ان کو للکارو، پہلے سمجھاؤ ان کو، سمجھتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد اعلان کے ساتھ للکارو۔ تو یہ انداز آپ اختیار کرو گے تو پھر تو ہمارے تم دوست، ہم اپنی تمہاری اس سے پہلے جو دشمنیاں کرتے رہے ہو، تکلیفیں دیتے رہے ہو، الزامات لگاتے رہے ہو، عیب نکالتے رہے ہو اس دعوت کے حوالے سے، ہم اس کو بھی بھول جائیں گے، ہم گلے لگا لیں گے، یقین کریں۔ تو اس طریقے سے مالک نے یہ سبق دیا اس کے اندر۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ جس کو جنت چاہیے نا، جس کو اللہ چاہیے، یعنی جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کو تو یہ لازمی کرنا ہے، یعنی جو یہ کام کرے گا وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ جنت جائے گا، اور جو یہ کام نہیں کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ دیکھیے، ہم ہر رکعت کے اندر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہ سورت پڑھنے کے بعد اللہ نے آگے قرآن رکھ دیا آپ کے، کہ اچھا نیک لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، مجاہد بننا چاہتے ہو، مجاہدین کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، انبیاء کے راستے پر چلنا ہے، تو پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے اور ان کے ساتھیوں کا راستہ۔ اور دیکھیے، جو مکہ کے اندر کھلبلی مچی تھی نا، وہ اسی وجہ سے مچی تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلے تھے، تب بات سامنے آئی تھی، کھل کے سامنے آ گئی تھی۔ اور آج کے مسلمان ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی بجائے یہ آزر کے راستے پر چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو بت فروش تھا، جو دین فروش تھا، تو ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ یہ آج مسلمانوں کے جتنے مزار ہیں یہ سارے گویا بت ہیں، یقین کیجئے، مندر ہیں، مسجدوں کے اندر انہوں نے گنبد بنا دیے، اور پھر دین داری کی بجائے دکانداری ہے۔ یہ دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں، جس طرح آزر پیسے لیتا تھا، اس کا مسئلہ معاش کا بھی ساتھ تھا، مشرکین مکہ کا بھی یہی مسئلہ تھا، معاش لگی ہوئی تھی ساتھ۔ تو آج مسلمانوں کے جتنے مسلک پائے جاتے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سب کا پیٹ دین کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہ توحید خالص کی طرف نہیں آتے، ان کی توحید میں بھی شیطان نے شرک رکھ دیا ہے۔ کبھی کبھی توحید کی باتیں کرتے ہیں، شرک ملا کے کرتے ہیں، کوئی وحدت الوجود کو ملا رہا ہے، کوئی نبی علیہ السلام کو عالم الغیب مان رہا ہے، کوئی تعویذ گنڈے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کوئی امام زامن باندھے ہوئے ہے، کوئی جمہوریت کے شرک کے اندر ہے، کوئی پیری مریدی کر رہا ہے، سب کہیں نہ کہیں لگے ہوئے ہیں، اور شرک کرنے والوں کو اپنا امام مانتے ہیں، لیڈر مانتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے عذاب کے کوڑے ان کے اوپر برس رہے ہیں جب تک یہ توبہ نہ کریں۔ اور بالکل ایک دائی آج کے دور کا دائی ہے، بالکل اعلان کے ساتھ اعلان کر دے کہ میرا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان مسلکوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ سیاسی جماعتوں سے تعلق ہے، نہ مسلکوں سے تعلق ہے، میرا صرف تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جب تک اس دین کو اختیار نہیں کرتے ہو، بالکل اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔